بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو بزرگوں، آج رمضان المبارک کی 14 تاریخ ہے۔ کل گزشتہ آپ لوگوں کے سامنے معوذتین کے سلسلے میں کچھ بیان کیا تھا، اور اخیر کے اندر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس کے اندر کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم کے متعلق آپس میں پوچھ رہے تھے، تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تھا کہ یہودی لوگ جانتے ہیں پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ کیوں نہیں لاتے؟ کہ اس کی وجہ آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں ہونا اور خاتم النبیین ہونا جانتے ہیں، پھر بھی وہ لوگ اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر حسد بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے اور بغض بھرا ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت، انجیل اور اگلی آسمانی کتابوں اور دوسرے صحیفے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو خبر دی تھی اور جو نشانیاں بھی بیان کی تھی اور جو نشانیاں بتلائی تھی، لیکن اس نشانیوں کے اندر اور ایک خبر کے اندر یہ نہیں بیان کیا تھا کہ نبی آخر الزماں وہ کون سے خاندان میں آئیں گے، یعنی آنے والے ہیں اور آئیں گے، یہ بات تو سب لوگوں کو معلوم تھا اور وہ لوگ جانتے تھے، اور اس پر ایمان لانا اللہ نے پہلے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا اور تمام نبیوں سے معاہدہ کیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں وہ آخری نبی آوے تو تم ان پر ایمان لاؤ گے۔ قرآن کریم کے اندر بھی ان کا تذکرہ موجود ہے، لیکن یہ یہود سمجھتے ہیں کہ آخری نبی ہمارے اندر ہی آئیں گے۔ یعنی اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، دوسرا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یعنی حضرت اسحاق کے ایک بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جیسے آگے آ چکا ہے کہ ان کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل میں جو لوگ پیدا ہوئے وہ سب یہودی کہلاوے، اور تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے، اور سب کو بنو اسرائیل کہا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنو اسرائیل میں سے پیدا ہوئے۔ لیکن آخری نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیجا، یعنی وہ سب کے سب اوپر اور یعنی وہ سب کے نیچے آئے اور سب کے آخر میں آئے، لیکن تمام کے اوپر وہ باری ہو گئی۔ چنانچہ یہودی یوں سمجھتے تھے کہ اب تک جیسے نبی بنو اسرائیل میں سے آئے تو آخری نبی بھی بنو اسرائیل ہی میں سے ہوگا، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ بنو اسرائیل میں سے نہیں بلکہ عربوں میں سے آئے تو ان کے اندر حسد بھرا ہوا تھا، اور ان کے اندر حسد بڑھ گیا اور کینہ اور بغض بڑھ گیا کہ ہم میں کیوں نہیں آئے۔ آج دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یوں سمجھتے ہیں کہ خوبی کمال ہمارے ہی اندر ہونا چاہیے، دوسروں میں وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ یہی یہودیوں والی فطرت ہے، تو یہ یہودی اس لیے ایمان نہیں لائے کہ یہ آخری نبی اسماعیل کی اولاد میں سے کیوں آئے، بنو اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، کہ بلکہ ان کو اس معاملے میں اتنی شدت ہے
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی یہ لوگ دشمنی رکھتے ہیں کہ یہ وحی ان کے پاس کیوں لے کر آتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی مرضی سے تو نہیں آتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں، لیکن وہ لوگ یوں کہتے ہیں اور وہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دوسرے کو بھیج دیا ہے، جیسا کہ شیعہ لوگ کہتے ہیں۔ یعنی حاصل یہ ہے کہ یہودیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی دشمنی تھی، حالانکہ شروع میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بہت سے احکامات اور بہت سے احکام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موافقت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی صریح حکم نازل نہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی موافقت کو پسند کرتے تھے تاکہ ان کی دل جوئی ہوئے اور وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے، لیکن جتنی ان کی دل جوئی کی گئی اور وہ اتنے زیادہ اکڑتے گئے اور ان کی دشمنی اور زیادہ شدت اختیار کرتی گئی، یہاں تک کہ بعد میں یہ حکم دیا گیا کہ ان کی مخالفت کرو۔ چنانچہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی حسد کی وجہ سے کہ آپ بنو اسماعیل میں سے کیوں آئے، بنو اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، حالانکہ ان سب کو یقین تھا کہ یہ آخری نبی ہے جن کی بشارتیں، علامتیں، نشانیاں بتلائی گئی ہے، وہ یہی نبی ہے کہ ساری نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، پھر بھی ماننے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں ہیں۔ اسی حسد کی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری تکلیفیں پہنچاتے تھے، اور ایسی تکلیف پہنچانا ان کا مزاج بن چکا تھا، گویا ان کی فطرت، دوسری فطرت جس کو فطرت ثانیہ کہتے ہیں، وہ فطرت ان کی بن چکی تھی۔ قرآن میں ان کا تذکرہ موجود ہے کہ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی اور جو مشرک ہے ان سے تم بہت تکلیف دینے والی باتیں سنو گے، لیکن اس وقت تک تم لوگ صبر کرنا، قرآن میں حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ یہودی مختلف طریقوں سے تکلیف پہنچاتے رہتے تھے۔ اسی سلسلے میں یہ امر پیش آیا کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور سحر کیا۔ یہ واقعہ فتح الباری میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے لوٹے، اس کے بعد سن ہجری 7 محرم کے اندر سن ہجری 7 میں جادو کا یہ واقعہ پیش آیا کہ لبید بن عاصم نامی ایک شخص تھا۔ یہ اصل تو انصار کی ایک شاخ یعنی جن کا نام بنو زریق سے تعلق رکھتا تھا، یعنی لبید بن عاصم جو ہے وہ انصار کی ایک شاخ بنو زریق سے اس کا تعلق تھا، لیکن یہ سب حلیف اور آپس میں دوست تھے، اور ان کا یہودیوں کے ساتھ دوستانہ عہد اور ایگریمنٹ ہوا تھا۔ تو یہ لبید بن عاصم یہودیوں کا حلیف تھا۔ اس نے خود اپنی بچیوں اور بیٹیوں کو بھی جادو سکھلا کر خود بھی شریک ہوا اور بیٹیوں کے ذریعے بھی جادو کرایا تھا۔ جادو کرانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کنگھے سے سر اور داڑھی کو کنگھا کیا کرتے تھے، اس کنگھے کے کچھ دندانے کہ جو کنگھا ہوتا ہے اس کے جو دانتے ہوتے ہیں وہ لیے، اس کو دندانے بولتے ہیں، کہ اس کنگھے کے کچھ دندانے اور کنگھا کرنے کے بعد نکلنے والے کچھ بال استعمال کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا، تو اس کو پھسلا کر اس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور کنگھے کے کچھ دندانے حاصل کیے اور اس میں جادو کیا،
اور جو کمان ہوتا ہے جس کو تیر بولتے ہیں، کمان کی تانت جو تار لگا ہوتا ہے اس پر بھی گرہیں لگائی، جس کو گجراتی کے اندر گانٹھ لگانا بولتے ہیں، تو وہ اس پر گانٹھ بھی لگائی، اس لیے کہ جس پر سحر کیا جاتا ہے، جس پر جادو کیا جاتا ہے، اس کے جسم کی کوئی چیز چاہے ناخن ہو، چاہے بال ہو وغیرہ ہونی چاہیے اور اس کا ہونا ضروری ہے، یا کوئی ایسی چیز جو اس کے استعمال میں رہی ہو، اس کے بغیر جادو نہیں ہو سکتا۔ جادو میں کچھ ایسے کلمات پڑھے جاتے ہیں کہ جن کے ذریعے شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے، ان کلمات کو سن کر وہ لوگ خوش ہوتے ہیں اور ان کو جو کہا جاتا ہے وہ لوگ کرتے رہتے ہیں، یعنی جادوگر ان کلمات کو بول کر کے ان کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، ہر سال وہ اس کی تجدید کرتے رہتے ہیں، یعنی سال میں ایک مرتبہ وہ پڑھیں گے تو یہ کلمات سن کر وہ شیطان ایسا اس کا مطیع اور فرما بردار بن جاتا ہے کہ اس سے جو کہا جائے گا کہ اس کو نقصان پہنچا تو وہ برابر اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ تو ہم تو ساری دنیا کے احسانات برداشت کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی فرما برداری نہیں کرتے جتنا یہ شیطان اپنی خوش آمدی کے لیے کرتا رہتا ہے۔ حاصل یہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس تانت کے اوپر پر کر 11 گرہیں لگائی، یعنی 11 گانٹھ لگائی گئی تھی، پھر اس تانت میں وہ بال اور کنگھے کے دندانے اس کے اندر رکھ دیے گئے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موم کا، جس کو مین بتی بولتے ہیں گجراتی کے اندر، کہ موم کا ایک چھوٹا سا پتلا بنایا تھا، اس میں چھوٹے چھوٹے 11 گرہیں لگائی تھی۔ بہرحال جادو کا یہ عمل تیار تھا اور اس کو کھجور، نر کھجور جس کو مذکر کھجور بولتے ہیں، نر کھجور کے شگوفے، یعنی شگوفہ بولتے ہیں نر کھجور کا جو کور ہوتا ہے، اس کے اندر بند کر کے بنو زریق کے ایک کنویں میں بڑے پتھر کے نیچے دبا دیا۔ جس کنویں کے نیچے دبایا تھا اس کنویں کا نام کتابوں کے اندر آتا ہے بئر ذی اروان تھا۔ بئر ذی اروان اس کنویں کا نام تھا کہ اس کو نر کھجور کے ایک شگوفے کے اندر، یعنی نر کھجور کے ایک کور کے اندر بند کر کے بنو زریق کے ایک کنویں میں ایک بڑے سے پتھر کے نیچے دبا دیا، اور جس کنویں میں دبایا تھا اس کنویں کا نام بئر ذی اروان، یہ کتابوں کے اندر نام ملتا ہے۔ اس جادو کا اور اس سحر کا اثر یہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں سمجھتے تھے کہ وہ کام میں نے کیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ کان یرا انہ یاتی النساء ولا یاتیہن، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ دراصل یہ جادو جو کیا گیا تھا وہ بیویوں کے ساتھ اور ازواج مطہرات کے ساتھ تعلق کے معاملے میں کیا گیا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ صحبت نہیں کی، لیکن اس جادو کی اثر کی وجہ سے یوں سمجھتے تھے کہ انہوں نے صحبت کی۔ بس یہ تھا وہ جادو کا اثر۔ 6 مہینے تک یہ اثر رہا اور وہ اس جادو کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتے تھے کہ میں کسی جگہ بندھا ہوا ہوں، میں کسی بندھن کے اندر ہوں، میں کسی الجھن کے اندر ہوں، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محسوس کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی اور اس جادو کا اور کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض منصبی، یعنی جو احکامات آنے والے احکام اور وہیں یعنی دوسرے تک جو پہنچانے کا جو کام ہے، اس کے اندر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ کوئی بڑا سے بڑا جادوگر بھی کسی نبی پر ایسا جادو نہیں کر سکتا جس کے اثر سے وہ اپنا فرض منصبی، یعنی اپنی جو ڈیوٹی ہے
کہ اس کی ادائیگی میں کوتاہی کر سکے۔ یعنی ڈیوٹی کون سی ہے کہ وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ احکام نازل فرمائے وہ احکام اپنے بندوں تک پہنچائے۔ یہی انبیاء کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی۔ تو کوئی بھی مائے کا لال آج تک پیدا نہیں ہوا کہ وہ انبیاء پر ایسا جادو کرے کہ وہ اپنی ڈیوٹی اور اپنے احکامات پہنچانے میں وہ سستی کرے اور کاہلی کرے اور نہ پہنچا سکے۔ یہ چیز ناممکن ہے۔ تو اس جادو کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی اور زندگی پر اثر ہوا، اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھٹن اور ایک تکلیف ہمیشہ اپنے آپ کو محسوس کرتے رہتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں رات کو تشریف لائے، یعنی میری باری کا دن تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میری باری کا دن تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے اندر مشغول رہے، اور دعا جیسے مسلم شریف کے اندر یہ دعا کا لفظ 3 مرتبہ آیا ہے، یعنی خوب دعا کرتے رہے۔ اور اس 3 مرتبہ لفظ دعا پر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اور انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ سحر یعنی جادو کے اثر کو دور کرنے کے لیے سب سے مؤثر جو چیز ہے وہ دعا ہے، اور رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا راستہ ضرور نکالیں گے۔ پھر خواب میں 2 آدمی آئے، وہ 2 فرشتے تھے، ایک کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ سر کے پاس بیٹھے، اور دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہمارے نبی کے پاؤں مبارک کے پاس بیٹھے۔ اب حضرت جبرائیل حضرت میکائیل سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، تو حضرت میکائیل نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا، تو جواب میں کہا کہ لبید بن اعصم نے اس پر جادو کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ کس چیز میں جادو کیا گیا ہے، تو کہا کہ کنگھے اور اس سے نکلے ہوئے بالوں میں۔ تو پھر واپس سوال کیا کہ وہ کہاں رکھا، تو کہا کہ نر کھجور کے شگوفے میں، یعنی نر کھجور کے کور کے اندر اس کو۔ پھر فرمایا کہ اس کو کہاں دفن کیا ہے، تو کہا ذی اروان نامی کنویں میں پتھر کے نیچے۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتلایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام خواب میں آئے، اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں بیان کی گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو مجھ سے کہا کہ عائشہ، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چیز پوچھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کا حل بتلا دیا۔ یعنی وہی دعا کی تھی کہ مجھے کیا تکلیف ہے، تو خواب میں بتلا دیا کہ یہ جادو ہے، یہ سحر ہے جو آپ پر کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخصوص صحابہ یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عمار اور 2 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو لے کر گئے، اور ان کو لے کر گئے اور سب کچھ اندر سے نکالا اور ختم کیا۔ اور اگر جادو کی ترتیب اور اس کا سیٹنگ ختم کر دیا جاوے تو وہ جادو کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ترتیب ختم کر دی اور اس کو ایک جگہ دفن کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مسلمانوں کے سامنے بھی اس کا اظہار نہیں کیا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے لوگوں کو کیوں نہیں بتلایا؟ لوگوں کو بتلا دیتے کہ اس آدمی نے یہ حرکت کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی، اب میں نہیں چاہتا کہ کسی آدمی کے خلاف فتنہ برپاؤں۔ وہ آدمی منافق تھا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار فرما دیتے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطرے کی جگہ وہ اپنے خون کو بہانے والے تھے،
وہ اس آدمی کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے اور اس کو جہنم رسید کر دیتے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بتایا اور آخر تک پتہ نہیں چلنے دیا کہ اور وہ منافق آپ کی مجلس کے اندر بھی آتا تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم کے اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں فرمائی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ ایسا ہو تو اپنے دشمن کے ساتھ اس طرح معافی کا معاملہ کر دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا کہ اور لوگوں کو بتایا بھی نہیں۔ اور آج کیا ہوتا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جادو کس نے کیا، کس طرح کیا، یہ وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آ کر بتلایا تھا، تب بھی آپ نے کسی کو نہیں بتلایا کہ کس نے جادو کیا ہے، کہ آج کس نے جادو کیا کوئی بات یقینی نہیں، اور آدمی دشمنی نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ عامل لوگوں کو بھی چاہیے کہ کسی کو یہ نہ کہے کہ فلاں نے کیا، آپ علاج کر لیجئے۔ لوگ بعض مرتبہ اس چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ بتاؤ کس نے جادو کیا، کیونکہ عامل جن چیزوں کے ذریعے معلوم کرتے ہیں وہ کوئی وحی نہیں ہوتا۔ شریعت میں کسی کے خلاف ثبوت کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ اولاً وہ آدمی اپنے گناہ، اپنے خود گنہگار ہونے کا اقرار کرے کہ میں نے یہ حرکت کی ہے، یا اسی طرح دو عینی گواہ، یعنی جنہوں نے اپنے آنکھ سے دیکھا ہو، ایسے دو گواہ جنہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو اور اپنے کانوں سے سنا ہو، وہ گواہی دے تو کسی چیز کا ثبوت ہو سکتا ہے۔ ان دو کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ کسی چیز کے ثبوت کا نہیں ہے۔ صرف عامل کہہ دے تو یہ معتبر نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاویٰ میں نقل کیا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی نے القول الجمیل میں ایک جگہ چور کے معلوم کرنے کا جو عمل بتلایا ہے، تو اس کے نیچے یہ لکھا ہے کہ یہ اس لیے نہیں کہ آپ کسی پر الزام لگا ہو، بلکہ اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے آپ اندرونی طور پر تحقیق کر کے چپکے سے اس کو بتا سکتے ہو کہ دیکھو یہ پتہ چلا ہے، وہ مان لے تو ٹھیک ہے، ورنہ قطعی اور یقینی طور پر اس پر الزام لگانا ایک درست بات نہیں ہے، کیونکہ کوئی شرعی ثبوت نہیں۔ شرعی ثبوت دو ہی ہے، جس کا ذکر اوپر ہو چکا کہ وہ آدمی خود اقرار کرے یا دو نیک صالح عادل مسلمان گواہی دے، تب بات بن سکتی ہے۔ دیکھو ہم لوگوں کے لیے اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلایا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نہیں کیا، بلکہ اس آدمی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص خیال رکھا۔ اور ہم صرف گمانوں کی بنیاد پر کیا کیا کر ڈالتے ہیں۔ بہرحال یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے واسطے یہ دو صورتیں نازل فرمائی، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ان دو صورتوں میں 11 آیتیں ہیں۔ سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں اور سورہ ناس میں 6 آیتیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جاتے تھے تو تانت پر جو رسی پر جو 11 گرہیں، جو 11 گانٹھ لگی ہوئی تھی، وہ کھلتی جاتی تھی، اس لیے کہ 11 گرہیں اور 11 گانٹھ تھی اور 11 ہی آیتیں تھیں۔ اور جو موم کا پتلا بنایا گیا تھا، اس میں جو سوئیاں ڈالی گئی تھی اور جو چبوئی گئی تھی، وہ بھی نکلتی جاتی تھی۔ جب یہ عمل ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں بندہ ہوا تھا، اب میں کھل گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کے لیے یہ عمل نازل فرمایا۔ اگر علاج کے لیے آدمی یقین کے ساتھ اس کو انجام دے
تو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ اب جادو کا مسئلہ بھی جاننا چاہیے کہ جادو کا کیا حکم ہے۔ دیکھو، جن طریقوں سے جادو کیا جاتا ہے اس میں آدمی کچھ کلمات پڑھتا ہے، کچھ بولتا ہے، جن کے ذریعے ان شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے، اور ان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جس پر جادو کیا جاوے اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اکثر وہ کفریہ کلمات ہوتے ہیں، یعنی اس جملے کے زبان سے نکالنے کی وجہ سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ بسا اوقات کچھ اعمال بھی کروائے جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ تو باقاعدہ بچوں کو اغوا بھی کر لیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، بعض دیویوں پر ان کی بلی چڑھاتے ہیں، اور اسی طرح قرآن کو ناپاک اور نجاست کے اندر بھی ڈالتے ہیں۔ اس کے بغیر جادو سیکھ ہی نہیں سکتے۔ الحاصل جادو میں ایسے کام یا ایسے کلمات کروائے اور کہلوائے جاتے ہیں کہ نتیجتاً آدمی اس کی وجہ سے ایمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ خطرناک چیز ہے۔ اگر ایسا کفریہ کام یا کلام نہیں ہے تب بھی وہ حرام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان میں ایک جادو کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کا حرام ہے، اور اسلامی حکومت میں اگر سحر اور جادو ثابت ہو جاوے یا وہ اقرار کر لے تو اس کے لیے بڑی سخت سزا مقرر کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔